السلام علیکم۔ آج کیلنڈر پر تاریخ ہے 28 اکتوبر۔ شاید ایک عام سی تاریخ لگے، لیکن جب ہم نے آپ کے فراہم کردہ ذرائع یعنی 28 اکتوبر پر اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین پر گہری نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ یہ دن تاریخ کے کئی اہم موڑ، تبدیلیوں اور کچھ بہت مشہور شخصیات کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، بظاہر عام سا دن، لیکن جب تفصیل میں جائیں تو بہت کچھ نکلتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان معلومات کے سمندر سے چند موتی نکالیں، وہ اہم واقعات، دلچسپ حقائق اور شخصیات جنہوں نے اس تاریخ کو خاص بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 28 اکتوبر کی تاریخ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ ضرور، شروع کرتے ہیں۔ چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں، کافی پیچھے۔ 973 عیسوی میں رومی شہنشاہ نیروا نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طاقتور جنرل ٹریجن کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ صرف جانشینی کا اعلان نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں پریٹورین گارڈ یعنی شہنشاہ کے وہ جو ذاتی محافظ دستے تھے، ان کا دباؤ بھی شامل تھا۔ انہوں نے نیروا پر زور ڈالا کہ فوج میں مقبول ٹریجن کو منتخب کیا جائے، جو خود اس وقت روم میں موجود بھی نہیں تھے۔ اچھا جی، تو یہ واقعہ رومی سیاست میں فوج کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی واضح مثال ہے۔ اقتدار کی پرامن منتقلی تو تھی، لیکن پسے پردہ طاقت کی کشمکش بھی عیاں تھی۔ واہ، یہ تو دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، پھر 312 عیسوی میں ایک اور فیصلہ کو لمحہ آیا، ملوین برج کی مشہور جنگ۔ ہاں، جہاں کانسٹنٹین اول نے اپنے حریف میکسیسینٹس کو شکست دی۔ اور یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس فتح نے کانسٹنٹین کے لیے مغربی رومی سلطنت کا واحد حکمران بننے کی راہ ہموار کی۔ کہا جاتا ہے کہ میکسیسینٹس جنگ کے دوران دریائے ٹائبر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اوہ! اور اسی فتح کے بعد کانسٹنٹین نے عیسائیت کی طرف یوں کہیں کہ جھکاؤ دکھانا شروع کیا، جو آگے چل کر رومی سلطنت اور یورپ کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ یعنی ایک جنگی فتح کے اتنے دور رس مذہبی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ اچھا، اب ذرا دنیا کے دوسرے کونے کا رخ کرتے ہیں۔ 1492 کرسٹوفر کولمبس کیوبا پہنچے، لیکن ایک چھوٹی سی غلط فہمی کے ساتھ۔ ہاں، یہ تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ ہے۔ کولمبس سمجھ رہے تھے کہ وہ ایشیا، شاید جاپان جاپان پہنچ گئے ہیں۔ یہ نئی دنیا کی دریافت کے سفر کا اہم پڑاؤ تھا، لیکن یہ اس دور کی جغرافیائی معلومات کی محدودیت اور یورپی طاقتوں کی وہ جو مشرق کی دولت تک پہنچنے کی شدید خواہش تھی، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان کی یہ دریافت البتہ مقامی آبادیوں کے لیے تباہی کا پیش خیمہ بھی بنی۔ یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اہم نقطہ ہے۔ اب آتے ہیں تعلیم کی طرف۔ 1636 میں امریکہ کی میساچوسیٹس بے کالونی میں ایک کالج کے قیام کی منظوری دی گئی۔ جی ہاں، اور یہ چھوٹا سا دینی مدرسہ آگے چل کر ہارورڈ یونیورسٹی بنا، آج دنیا کی صف اول کی یونیورسٹیوں میں سے ایک۔ کمال ہے۔ اس کا قیام نئی دنیا میں علمی اور مذہبی روایات کو پروان چڑھانے کی کوشش تھی۔ ہارورڈ کا ارتقاء ایک دینی مدرسے سے ایک عالمی تحقیقی یونیورسٹی تک خود امریکی معاشرے اور تعلیم کے نظام میں آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے بیج سے تناور درخت بننے کی کہانی۔ ادب کی دنیا میں بھی یہ دن اہم ہے۔ 1726 میں جوناتھن سوئفٹ کا شہرہ آفاق ناول گلیورز ٹریولز شائع ہوا۔ اور گلیورز ٹریولز یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اپنے وقت کے سماج، سیاست اور انسانی فطرت پر گہرا طنز ہے۔ صحیح۔ اس کی اشاعت انگریزی ادب اور طنزیہ نگاری میں ایک سنگ میل تھی۔ یہ آج بھی اپنی کاٹ اور ذہانت کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اب ایک مشہور علامت کی بات۔ 1886 میں امریکی صدر گروور کلیولینڈ نے نیو یارک میں مجسمہ آزادی اسٹیچو آف لبرٹی کو باضابطہ طور پر وقف کیا۔ جی، یہ مجسمہ جو فرانس کا تحفہ تھا، صرف امریکہ اور فرانس کی دوستی کی علامت نہیں بنا، بلکہ یہ آزادی، جمہوریت اور امید کا ایک عالمی نشان بن گیا، خاص طور پر ان کروڑوں تارکین وطن کے لیے جو بہتر مستقبل کی تلاش میں امریکہ آئے۔ یہ مجسمہ استقبالیہ دروازے پر کھڑا ایک روشن مینار تھا۔ اس کی علامتی اہمیت وقت کے ساتھ بڑھتی ہی گئی ہے۔ واقعی ایک تاریخ اور کتنے متنوع واقعات۔
سیاست، جنگ، دریافت، تعلیم، ادب، علامتیں، یہ سب مل کر تاریخ کا تانا بانا بنتے ہیں۔ اب ذرا 20ویں اور 21ویں صدی کی طرف آتے ہیں، جہاں واقعات کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بالکل، 20ویں صدی تو جیسے عالمی تبدیلیوں کا طوفان لے کر آئی۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد آسٹریا ہنگری سلطنت کے ٹوٹنے پر چیکوسلوواکیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اچھا، یہ یورپ کے سیاسی نقشے پر ایک بڑی تبدیلی تھی، قوم پرستی کے نظریے کا عروج تھا۔ اور امریکہ میں 1919 میں ایک بڑا سماجی تجربہ شروع ہوا۔ کانگریس نے صدر ووڈرو ولسن کے ویٹو کو مسترد کرتے ہوئے وال اسٹریٹ ایکٹ منظور کیا، جس سے ملک بھر میں شراب کی تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر پابندی یعنی پروہیبیشن نافذ ہو گئی۔ پروہیبیشن، یہ پروہیبیشن کا دور امریکی تاریخ کا ایک متنازع باب ہے۔ اس کا مقصد تو سماجی برائیوں کو ختم کرنا تھا، لیکن اس نے غیر قانونی شراب کے کاروبار اور منظم جرائم کو بے پناہ فروغ دیا۔ اوہو، یہ قانون سازی کے غیر متوقع نتائج کی ایک کلاسک مثال ہے۔ پھر 1922 میں اٹلی میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ بینیٹو مسولینی کی قیادت میں فاشسٹوں کا روم پر مارچ اور اقتدار پر قبضہ۔ یہ واقعہ صرف اٹلی تک محدود نہیں رہا، اس نے یورپ میں فاشزم کے عروج کا آغاز کیا اور دوسری جنگ عظیم کی طرف لے جانے والے عوامل میں سے ایک تھا۔ اچھا، مسولینی کا مارچ ایک طرح سے جمہوری اداروں کی کمزوری اور انتہا پسند نظریات کی بڑھتی ہوئی کشش کو ظاہر کرتا تھا۔ جنگ کی بات آئی تو 1940 میں یونان نے اٹلی کے الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ یقیناً، بہت زیادہ۔ اٹلی جو کہ ایک بڑی فوجی طاقت تھی، نے یونان کو غیر جانبدار رہنے یا نتائج بھگتنے کا الٹیمیٹم دیا۔ یونانی وزیر اعظم یوہانس میٹاکسس کا مختصر جواب تھا اوہی، یعنی نہیں۔ اوہی؟ جی، اوہی۔ چند گھنٹے بعد اٹلی نے حملہ کر دیا۔ یونان کی اس مزاحمت نے اتحادیوں کے حوصلے بلند کیے اور جنگ کے ابتدائی مراحل میں محوری طاقتوں کے منصوبوں کو دھچکا پہنچایا۔ واہ! اسی لیے یونان اور قبرص میں آج بھی یہ دن اوہی ڈے یعنی یوم انکار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کمال ہے۔ اب برِ صغیر کی طرف آتے ہیں۔ 1947 میں تقسیم کے دوران یہ دن انسانی المیہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہزاروں مہاجرین سرحد پار کر رہے تھے۔ جی، اردو ویکیپیڈیا کے مطابق تقریباً 80,000 مہاجرین پیدل واگھا پہنچے اور 19,300 لاہور کے والٹن کیمپ میں۔ یہ اعداد و شمار یہ اس ہجرت کے پیمانے اور اس سے جڑی مشکلات اور تکالیف کی صرف ایک جھلک ہیں۔ بہت افسوسناک۔ تقسیم کی انسانی قیمت بہت بھاری تھی اور اس کے زخم آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اسی خطے سے جڑی ایک اور تاریخ 1948 میں اسرائیل نے اپنا قومی پرچم اپنایا۔ یہ بھی ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ جی، یہ واقعہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران پیش آیا اور نو تشکیل شدہ ریاست اسرائیل کی قومی شناخت کے قیام میں ایک اہم قدم تھا۔ پرچم کا ڈیزائن صہیونی تحریک کے پرچم پر مبنی تھا، جو خود یہودی مذہبی علامات سے متاثر تھا۔ اچھا، ادب کی دنیا میں واپس چلتے ہیں۔ 1954 میں امریکی ادیب ارنسٹ ہیمنگوے کو ادب کا نوبل انعام ملا۔ ہیمنگوے 20ویں صدی کے سب سے زیادہ بااثر امریکی ادیبوں میں سے ایک تھے۔ ان کا سادہ براہ راست انداز تحریر، وہ جسے آئس برگ تھیوری کہتے ہیں، جی بہت مشہور ہوا۔ نوبل انعام ان کی پوری ادبی زندگی، خاص طور پر ان کے ناول دی اولڈ مین ان دی سی کا اعتراف تھا۔ سرد جنگ کے دوران 1962 کا یہ دن دنیا کے لیے سانس روک دینے والا تھا۔ کیوبا کا میزائل بحران ختم ہوا۔ ہاں، یہ 13 دن 16 سے 28 اکتوبر تک شاید سرد جنگ کا سب سے خطرناک لمحہ تھا، جب دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اللہ اکبر! 28 اکتوبر کو سوویت رہنما نکیتا خروشچیف نے اعلان کیا کہ وہ کیوبا میں نصب ایٹمی میزائل ہٹا لیں گے، جس کے بدلے امریکا نے ترکی سے اپنے میزائل ہٹانے اور کیوبا پر حملہ نہ کرنے کا خفیہ وعدہ کیا۔ اچھا، تو یہ ڈیل ہوئی تھی۔ جی، یہ بحران سفارتکاری اور اعصاب کی جنگ کی ایک ڈرامائی مثال ہے۔ پاکستان کے لیے 1972 میں یہ دن اہم تھا، جب کراچی میں پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ یعنی کنپ کا افتتاح ہوا۔ کنپ
कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका इफ्तिताह पाकिस्तान के पुरामन एटमी प्रोग्राम में एक अहम संगे मील था। कनाडा के ताउन से बनने वाला ये प्लांट मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने और साइंसी व तकनीकी तरक्की की तरफ एक कदम था। सही। फिर 1994 में पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक खत का जिक्र मिलता है। जी, ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत जारी थी। अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने सदर ज़ियाउल हक को खत में सरहद पार दरामादजी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। ये वाक़या सर जंग के दौरान इलाकाई सियासत में पाकिस्तान के कलीदी किरदार और अमरीका के साथ उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है। 21वीं सदी में आते हैं। 2007 में अर्जेंटाइन में एक तारीख रकम हुई जब क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर मुल्क की पहली बराह रास्त मुंतखब खातून सदर बनी। ये लातीनी अमरीका और दुनिया भर में ख़वातीन के सियासी इख्तियारात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त थी। उनका इंतखाब जमहूरी अमल में ख़वातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की अलामत था। लेकिन इसी दौरान 2009 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। जी, एक इंतहाई अलमनाक वाक़या था। पेशावर के मीना बाजार में होने वाले इस बम धमाके में 117 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे। ये हमला उस वक्त मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी की लहर की संगीनी और उसके आम शहरियों पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात की एक दर्दनाक याद दहानी है। और हाल ही में खेल की दुनिया से 2023 में रग्बी वर्ल्ड कप का फाइनल। जी, जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को एक सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर रिकॉर्ड चौथी बार रग्बी वर्ल्ड कप जीता। ये खेल की तारीख का एक यादगार लम्हा था। तो 20वीं और 21वीं सदी के ये वाक़यात कौमों का बनना और बिगड़ना, समाजी तजुर्बात, जंगें और अमन की कोशिशें, तकनीकी तरक्की, सियासी संगमील और अलमनाक सानिहात सब 28 अक्टूबर के दिन से जुड़े हैं। ये वाकई आलमी और इलाकाई तारीख का एक आईना है। बिल्कुल। और ये वाक़यात महज तारीख के किताबों के लिए नहीं है, ये उन मुआशरों की तश्कील करते हैं जिनमें हम रहते हैं। चेकोस्लोवाकिया का बनना और फिर पुरअमन तरीके से अलग होना, प्रोहिबिशन का तजुर्बा, क्यूबा मिसाइल बहरान से सीखे गए सबक, कानूब जैसी तकनीकी पेशरफ्त, पेशावर जैसे सानेहात से पैदा होने वाली इज्तिमाई याददाश्त, ये सब हमारे हाल और मुस्तकबल पर असरअंदाज होते हैं। सही कहा। अब रुख करते हैं उन शख्सियात की तरफ जो 28 अक्टूबर को पैदा हुई। ये फहरिस्त भी हैरान कुन हद तक मुतनव्वे है। वाकई। शुरुआत करें तो 1017 में हेनरी सोम, जो बाद में मुक़द्दस रोमी शहंशाह बने, और 1466 में एरास्मस जी, जो अपने वक्त के अजीम तरीन दानिश्वरों और ह्यूमनिस्ट फ़लसफ़ियों में शुमार होते हैं। उनकी तहरीरों ने यूरोपी निशात सानिया और इस्लाह मजहब की तहरीक पर गहरे असरात डाले। फिर फ़नून लतीफ़ा की दुनिया से बड़े नाम हैं। 1846 में ऑगस्ट एस्कोफियर, बादशाहों का शेफ और शेफों का बादशाह। वाह। जदीद फ्रांसीसी खानों के बानी। 1903 में एवलिन वॉ, मशहूर अंग्रेज मुसन्निफ, और 1909 में फ्रांसिस बेकन। 20वीं सदी के एक इंतहाई अहम और कह सकते हैं मुतनाज़ा बरतानवी पेंटर, जिनकी तस्वीर इंसानी वजूद की तारीकी और कर्ब को पेश करती हैं। जी, साइंस के मैदान में तो एक मसीहा का जन्मदिन है ये। 1914 में जोनास साल्क पैदा हुए। पोलियो वैक्सीन के मौजिद। जरा सोचिए, इस एक इजाद ने दुनिया भर में लाखों बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया। ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा एहसान है। बिलाशुबा। और टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलने वाले बिल गेट्स भी 1955 में इसी दिन पैदा हुए। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी, जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इनकलाब में किलीदी किरदार अदा किया। गेट्स की पैदाइश टेक्नोलॉजी की तारीख में एक नए बाब का आगाज था। माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को घर घर पहुंचाया। बिल्कुल। जिसने काम करने, बातचीत करने और मालूमात तक रसाई के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका असर व रसूख टेक्नोलॉजी से कहीं आगे सेहत और फलाह आमा के शोबों तक फैला हुआ है। सियासत के मैदान से 1956 में ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी निजाद का नाम भी है।
جی احمدی نژاد ایک متنازعہ شخصیت رہے ہیں جن کا دور صدارت یعنی 2005 سے 2013 تک ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی تنازع اور داخلی سیاسی کھچیگی سے عبارت رہا۔ اور پھر شوبس کی دنیا کے کئی چمکتے ستارے 1944 میں امریکی اداکار ڈینس فرینز NYPD والے، جی وہی، پھر 1967 میں ہالی ووڈ کی سپر سٹار جولیا رابرٹس، 1974 میں ورسٹائل اداکار واکین فینکس جوکر، جی جوکر فیم، 1982 میں ڈاکٹر ہو اور دی کراؤن سے شہرت پانے والے انگریز اداکار میٹ سمتھ، اور 1987 میں جدید R&B اور پاپ موسیقی کے اہم نام فرینک اوشن۔ کیا بات ہے! یہ فہرست واقعی شاندار ہے۔ حکمرانوں اور فلسفیوں سے لے کر باورچیوں، ادیبوں، مصوروں، سائنسدانوں، ٹیکنالوجی کے موجدوں، سیاستدانوں اور اداکاروں تک یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی ایک دن پیدا ہونے والے لوگ کتنے مختلف شعبوں میں دنیا پر اپنے نقوش چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور نوبل انعام یافتہ کیمسٹ رچرڈ سنج بھی شامل ہیں جو 1914 میں پیدا ہوئے۔ کمال کی فہرست ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو 28 اکتوبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اور یہاں بھی تاریخ کے کئی اہم نام نظر آتے ہیں۔ شروعات وہیں سے جہاں سے ہم نے واقعات کا آغاز کیا تھا، 312 عیسوی میں رومی شہنشاہ میکسیسنٹیز، جو قسطنطین سے جنگ ہارنے کے بعد اسی دن ہلاک ہوئے۔ ایک دن میں ہی عروج و زوال کی داستان۔ بالکل۔ پھر 1412 میں مارگریٹ اول، ڈنمارک، ناروے اور سویڈن کی ملکہ، یہ ایک غیر معمولی حکمران تھیں۔ ایسا لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے کلمار یونین کے ذریعے ان تینوں اسکینڈینیویائی ریاستوں کو ایک تاج کے نیچے متحد کیا، جو اس وقت یورپ کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک تھیں۔ وہ ایک ذہین اور طاقتور حکمران تھیں جنہوں نے شمالی یورپ کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندوستان کی تاریخ سے 1627 میں مغل شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہوا۔ جہانگیر کا دور فنون لطیفہ، خاص طور پر مصوری کے فروغ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد تخت نشینی کی جنگ چھڑی جس نے مغل سلطنت کو وقتی طور پر کمزور کیا۔ ان کا مقبرہ آج بھی لاہور میں مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ صحیح۔ فلسفے کی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان 1704 میں ہوا جب جان لاک وفات پا گئے۔ لاک لبرلزم کا باپ کہا جاتا ہے۔ ان کے خیالات قدرتی حقوق یعنی زندگی، آزادی، جائیداد، جی، حکومت کی بنیاد عوام کی رضامندی اور اختیارات کی تقسیم، ان خیالات نے امریکی اعلان آزادی اور آئین، فرانسیسی انقلاب اور دنیا بھر میں جمہوری نظریات کی بنیاد رکھی۔ واہ! ان کی وفات ایک عہد کا خاتمہ ضرور تھی، لیکن ان کے نظریات کی طاقت آج بھی زندہ ہے۔ وہ ان مفکرین میں سے ہیں جن کے اثرات وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئے۔ امریکی تاریخ سے ایک اور اہم نام، 1818 میں ایبیگیل ایڈمز کا انتقال ہوا۔ وہ صرف امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز کی اہلیہ نہیں تھی، بلکہ خود ایک ذہین اور بااثر خاتون تھیں۔ ان کے خطوط اس دور کی سیاست اور معاشرت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انہیں امریکہ کی بانی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ خواتین کے حقوق کی ابتدائی علم برداروں میں سے تھیں۔ آسٹریلیا کے 7ویں وزیر اعظم بلی ہیوز 1952 میں وفات پا گئے۔ ہیوز آسٹریلیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ عرصے تک پارلیمنٹ کے رکن رہنے والے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے مشکل دور میں ملک کی قیادت کی۔ وہ ایک پیچیدہ اور متنازع شخصیت تھے، لیکن آسٹریلوی سیاست پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ادب کی دنیا سے ایک اور نقصان، 1998 میں برطانوی شاعر دربار یعنی پوئٹ لوریٹ ٹیڈ ہیوز کا انتقال ہوا۔ ایڈ ہیوز 20ویں صدی کے اہم ترین انگریز شعراء میں سے ایک تھے۔ ان کی شاعری فطرت، جانوروں اور انسانی نفسیات کی طاقتور اور بعض اوقات تاریک تصویر کشی کرتی ہے۔ ان کی ذاتی زندگی بھی، خاص طور پر سلویا پلاتھ کے ساتھ ان کی شادی، کافی توجہ کا مرکز رہی۔ موسیقی کی دنیا سے 2022 میں راک اینڈ رول کے بانیوں میں سے ایک جیری لی لیوس چل بسے۔ جیری لی لیوس دی کلر کے نام سے مشہور، اپنے پیانو بجانے کے جارحانہ انداز اور توانائی سے بھرپور پرفارمنس کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ راک اینڈ رول کے ابتدائی اور سب سے زیادہ بااثر فنکاروں میں سے تھے۔ اور بالکل حال ہی میں 2023 میں 2 ایسی اموات ہوئیں جنہوں نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو افسردہ کیا۔ اداکار میتھیو پیری اور آئس ہاکی کھلاڑی ایڈم جانسن۔
جی، میتھیو پیری جو مشہور زمانہ ٹی وی سیریز فرینڈز میں چینڈلر بنگ کے کردار سے گھر گھر پہچانے جاتے تھے، ان کی اچانک موت نے ان کے مداحوں کو صدمہ پہنچایا۔ وہ اپنی مزاحیہ ٹائمنگ اور کردار کی گہرائی کے لیے بے حد مقبول تھے، بہت زیادہ۔ دوسری طرف ایڈم جانسن کی موت کھیل کے میدان میں ایک خوفناک حادثے مطلب گردن پر اسکیٹ لگنے سے کے نتیجے میں ہوئی، جس نے آئس ہاکی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور کھلاڑیوں کی حفاظت کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ افسوسناک۔ یہ دونوں اموات اگرچہ مختلف حالات میں ہوئیں، لیکن یہ یاد دلاتی ہیں کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہو سکتی ہے۔ تو 28 اکتوبر کی یہ تاریخ پیدائش اور موت دونوں حوالوں سے انسانی زندگی کے پورے دائرے قیادت، فلسفہ، فن، سائنس، سیاست، کھیل اور ان کے عروج و زوال کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں اس نقطے پر لاتا ہے کہ ہم تاریخ کو یاد کیسے رکھتے ہیں۔ کیا کچھ دن واقعی دوسروں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں یا ہم انہیں اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو 28 اکتوبر صرف تاریخوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بنیادیں رکھنے جیسے ہاورڈ، کینوپ، نظریات کے پھیلنے، لاک، ایراسمس، عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ اور مفاہمت، رومی سلطنت، کیوبا میزائل بحران، جی، انسانی المیوں، تقسیم، پشاور حملہ اور کامیابیوں، نوبل انعامات، رگبی ورلڈ کپ اور ثقافتی نشانات، گلیورز ٹریولز، مجسمہ آزادی کی کہانی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں، یہ دن کئی ممالک میں باقاعدہ طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یونان اور قبرص میں اوہی ڈے ان کی قومی مزاحمت کی علامت ہے۔ چیک ریپبلک اور سلوواکیہ میں یہ یوم آزادی ہے۔ اچھا۔ انڈونیشیا میں یہ یوتھ پلیج ڈے یعنی ہری سومپا فمودا ہے، جو 1928 میں نوجوانوں کے ایک عہد کی یاد میں منایا جاتا ہے جس نے قومی شناخت کی بنیاد رکھی۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح مخصوص تاریخی لمحات اجتماعی یادداشت یعنی کلیکٹیو میموری کا حصہ بن جاتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات شاید یہی ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ یا فرد تاریخ کے کن لمحات کو یاد رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں اور کیوں، کون سی کہانیاں ہم دہراتے ہیں اور کون سی فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ انتخاب ہماری اپنی شناخت اور دنیا کو دیکھنے کے ہمارے انداز کو کیسے تشکیل دیتا ہے، یہ سوال شاید 28 اکتوبر سے بھی بڑا ہے۔